الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي تمام تعریفات اللہ رب العالمین اور تمام تر صلاۃ و سلام اپنی تمام کثرتوں کے ساتھ فضیلتوں کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر جو عبادات فرض کی ہیں ان میں نماز وہ واحد عبادت ہے جو خوشی اور غمی میں، سردی اور گرمی میں، صحت اور بیماری میں، تونگری ہو یا تنگ دستی، ہر حال میں ہر ایک پر فرض کی گئی ہے۔ باقی عبادات جیسے روزہ ہوا، زکوٰۃ ہوئی، حج ہوا، یہ سال میں ایک مرتبہ ان کی فرضیت اور ادائیگی کا معاملہ ہے، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ نہ صرف ادا کی جائے گی بلکہ اپنے وقت پر قاعدے اور طریقے کے مطابق، اسی قرینے اور سلیقے کے مطابق جو مطلوب ہے ادا کیے جانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 نمازیں ہیں تو 5 اوقات باقاعدہ
طے کیے گئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان نمازوں کے اہتمام میں مسلمان انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ ایک بڑی تعداد نماز کو اہم خیال کرنے کے باوجود اتنی بھی اہمیت نہیں دیتی جتنی اپنے کاروبار کو یا اپنی اولاد کے لیے تعلیم کو دیا کرتی ہے۔ خواتین جتنی اہمیت اپنے گھر کے کام کاج کو دیتی ہیں، اتنی اہمیت بھی نماز کو نہیں دے پاتی، یا دوسرے لفظوں میں ہمارا عمل یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ نماز کی ہمارے نزدیک جو اہمیت ہے وہ کس قدر ہے۔ چنانچہ بڑھاپے میں آ کر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہوئے یا جب کوئی کام کاج نہ ہو تب انسان نماز، مسجد، قرآن کی طرف لپک جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز قائم کیجئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کا حکم دیجئے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جم جائیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، رزق کا سوال ہم آپ سے نہیں کرتے، وہ ہم آپ کو خود عطا کریں گے۔ آپ کا کام نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کر لینے سے کامیاب نہیں ہوگے، بلکہ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہوں گے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور نمازوں میں خشوع بھی اختیار کرتے ہوں۔ خشوع کا معنی خشیت کے ساتھ انتہائی ادب اور آداب اختیار کرتے ہوئے اللہ کے حضور قیام کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز مسلمانوں سے ختم ہوگی وہ یہی نماز ہوگی، اور اس نماز سے جو چیز ختم ہوگی وہ نمازیوں کا خشوع اور خضوع ہوگا۔ پھر تمہیں ساری مسجد میں کوئی ایک بھی نمازی ایسا نہیں ملے گا جس میں خشوع پایا جاتا ہو، جس میں خشیت پائی جاتی ہو، جو نماز اللہ رب العالمین کے خوف سے اور اللہ رب العالمین کی محبت کے جذبات سے لبریز ہو کر پڑھ رہا ہو۔ چنانچہ نماز میں صحابہ کرام صفیں نہیں ہوا کرتی تھیں، جانمازیں نہیں ہوا کرتی تھیں، زمین ہوا کرتی تھی، اس پر کنکریاں بچھی ہوتی، اسی پر سجدے ہوتے، اسی پہ نمازیں ادا کی جاتی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی سجدہ کرنے سے پہلے بار بار اپنے سجدے کی جگہ کو ہموار کرتے ہیں تاکہ وہ نوکیلے کنکر ان کی پیشانی پہ نہ چبھیں۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا تو فرمایا بس ایک بار کی اجازت ہے، یہ بار بار اپنے سجدے کی جگہ کو ہموار کرنا یہ نماز کے خشوع کو ختم کر دے گا۔ حدیث جبریل جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے حبیب نے جواب دیا تھا، احسان یہ ہے، یعنی نماز کا حسن یہ ہے، عبادت کا نکھار یہ ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمیں کھجلیاں بہت شروع ہو جاتی ہیں، کہیں کوئی اور نہیں تو انسان اپنی داڑھی سے ہی کھیل رہا ہوتا ہے، اور نہیں تو بعض لوگ بار بار دامن درست کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ خیالات کاروبار میں جا کر انسان کے انہماک کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، یہ نماز کا خشوع نہیں ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اس مختصر بیان میں نماز میں نمازیوں کی غلطیوں کے حوالے سے بعض امور کی انشاءاللہ ہم نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، ہماری آل اولاد کو، ذریت اور نسلوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے، اور نمازی بھی ایسا بنائے جو نمازیں رب تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ ایک نماز جو بچے کو پڑھائی جاتی ہے اس کی عادت بنانے کے لیے، پھر وہ نماز عادت سے عبادت بنتی ہے، پھر اس عبادت میں سرور پیدا ہوتا ہے، اس عبادت میں انہماک پیدا ہوتا ہے، انسان عبادت کرنے کے بعد تر و تازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہا کرتے تھے، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان کہو تاکہ ہمیں راحت پہنچے۔ یعنی نماز انسان کی روح کو تراوٹ دینے کا باعث بنتی ہے، اس کی راحت کا باعث بنتی ہے۔ لیکن آج بھی بہت سے ایسے نمازی ہیں جو گو کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نمازیں خود ان کے لیے بد دعا کا باعث بنتی ہیں۔ بدترین بد دعا نماز کی بد دعا ہے، جس پہ ظلم کرنے والا کوئی بے نمازی نہیں بلکہ خود نماز پڑھنے والا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا تھا، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، تساہل سستی کرتے ہیں، نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی کام باس کی طرف سے آ جائے اسے نکھار کر کیے جانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ نماز ہے کہ جو خالق مطلق ہے، جو قادر کل ہے، جو منعم حقیقی ہے، کہ انسان کو ہر نعمت اس کے در سے ملی ہے، اس کے حضور وہ نماز پڑھتا بھی ہے تو ایسی کہ نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اور پھر وہ اوپر سے اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے اور اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ جیسے اس نے مجھے خراب کیا ہے تو بھی اسے خراب کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی بد دعا سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، صلو، نماز پڑھو، کما، جیسا کہ رأیتمونی، تم مجھے دیکھتے ہو، اصلی، نماز پڑھتے ہوئے۔ یعنی نماز اپنی مرضی کی نماز نہیں پڑھنی، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھنی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ ہم اس زمانے میں نہیں تو ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تلاش میں احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اب نماز کا طریقہ مسلمانوں کے مابین مختلف فی ہے، لیکن بعض باتیں جن میں اتفاق ہے، جن میں کسی کا اختلاف نہیں، جن میں سے ایک خشوع ہے کہ نماز میں رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، ان سب میں اعتدال ہونا چاہیے، اس پہ کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ نماز میں صف بندی درست ہونی چاہیے، اس میں کوئی مختلف نہیں ہے۔ ہاں وہ چیزیں جیسے رفع الیدین کا معاملہ ہوا، فاتحہ خلف الامام کا معاملہ ہوا، یا سینے پہ ہاتھ باندھا جائے، یا پیٹ پر یا ناف پر ہاتھ باندھا جائے، یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے، یہ جو امور ہیں یہ امت میں مختلف فی ہیں۔ ان کا علاج کیا ہے، ان کا حل کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا واضح حل بیان کر دیا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، نماز پڑھو، واطیعوا الرسول، طریقہ رسول کا ہو۔ لیکن اگر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب امر ہیں، جو تم میں صاحب معاملہ ہیں، جو تم میں صاحب حیثیت ہیں، جو تم میں صاحب فتویٰ ہیں، ان سے پوچھ لو، ان سے معلوم کر لو، ان سے سیکھ لو۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے اور تمہارے ان صاحب امر کے درمیان کسی امر میں، کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تلاش میں جب تم احادیث کی ورق گردانی کرو، جب تحقیق کا دامن تھامو، تو تمہیں لگے کہ میرے ابا کی نماز میں اور حضور کی نماز میں فرق ہے،
میرے شیخ کی نماز میں اور اللہ کے حبیب کی نماز میں فرق ہے، میرے امام کی نماز میں اور اللہ کے حبیب کی نماز میں فرق ہے، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی جناب میں پلٹ دو، فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے لو، یعنی قرآن اور حدیث سے صحیح سے معلوم کرو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہے، پھر تحقیق کے بعد تم جس نتیجے پر پہنچو اس طرح نماز پڑھتے رہو کوشش کے بعد۔ اور مذاق دین کے معاملے میں ہی روا رکھا گیا، یعنی ہر معاملے میں انسان جستجو کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، گوگل کرتا ہے، چار لوگوں سے مشاورت کرتا ہے، پوچھتا اور پاچھتا ہے، لیکن بس ایک نماز ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں کبھی کسی سے نہ پوچھنے کی ضرورت، نہ ثبوت لینے کی ضرورت، نہ دلیل طلب کرنے کی ضرورت، نہ یہ پوچھنے کی ضرورت کہ میری نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعات میں سب سے صحیح ترین مجموعے صحیح بخاری کی نماز کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، صحیح مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا امام مالک، مستدرک حاکم، ان روایات میں جو صحیح ترین روایات ہیں اس کے مطابق میری نماز ہے یا نہیں۔ بس یہ کلیہ ہے اپنی نمازوں کو درست کرنے کا۔ باقی وہ چیزیں جن میں سبھی غلطیاں کر رہے ہیں، پہلی غلطی وہ وضو کے دوران ہی ہو جاتی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں اگر وضو صحیح نہ ہو تو نماز درست نہیں ہوتی۔ باتیں کرتے ہوئے وضو کرنا، بے دہانی میں وضو کرنا، پانی کو ضائع کرنا، 3 مرتبہ حد ہے اعضاء کے دھونے کی، 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا، وضو کے دوران ہی منہ پہ صابن لگا لینا، وضو کر رہے ہیں منہ پہ صابن لگایا ہوا ہے، اب وہ 5-6 مرتبہ منہ دھویا جا رہا ہے، بارش ہے تو زیادہ مرتبہ دھویا جا رہا ہے تاکہ صابن وہ جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جائیں، جبکہ حد ہے وضو میں 3 مرتبہ حد ہے پانی بہانے کی۔ اسی طرح جلد بازی میں پیر دھو لیے لیکن ایڑیاں خشک رہ گئیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے حبیب نے کہا ویل للعقاب، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ چہرہ دھوتے ہوئے اللہ کے حبیب اتنا خیال کرتے کہ آنکھوں کے یہ جو کنارے ہیں ان پر بھی باقاعدہ اچھی طرح سے انہیں ملتے تاکہ کوئی جگہ جو وضو کے اعضاء کہلائے جاتے ہیں ان میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ انگلیوں کے درمیان خلال کا حکم اسی لیے آیا، پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کا حکم اسی لیے آیا تاکہ کوئی جگہ کوئی ریخ سوکھی نہ رہ جائے، خشک نہ رہ جائے۔ یہ اہتمام ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں سکھائے جانے کی باتیں ہیں۔ پھر ایک اہم ترین بات کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو وضو نہیں ہوگا، بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، بسم اللہ کے بغیر وضو نہ کیا جائے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر جب نماز کا آغاز کیا جائے، پہلی غلطی ہمارے استاذ کہا کرتے تھے یہ نماز پڑھتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ نیت امام باندھ چکا ہے، 2 رکعت پڑھ چکا ہے، 4 رکعت ظہر کی تھیں، 2 اس نے ادا کر لیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو پیچھے سے کوئی آیا اور آتے ہی اب وہ نیت باندھ رہا ہے، اور نیت باندھتے ہوئے کہتا ہے 4 رکعت ظہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، جھوٹ ہو گیا، کیونکہ یہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے اس امام کے پیچھے، وہ جو 2 رکعتیں ہوں گی وہ امام کے پیچھے نہیں ہوں گی، وہ انفرادی نماز کہلائے گی، یہ مسبوق کی نماز کہلاتی ہے۔ معلوم ہوا نماز کے آغاز میں ہی اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول دیا۔ کتنا بڑا واہمہ ہے یہ کہ نیت کرنے کے لیے زبان سے بولنا ضروری ہے۔ کل میں سن رہا تھا مفتی اکمل قادری صاحب کو کیو ٹی وی کا کوئی کلپ تھا، وہ کہتے ہیں نماز کی وہ نیت جس کے ادا کرنے سے شرک آ جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ مفتی اکمل قادری بریلوی نقطہ فکر کے نمایاں ناز
مبلغ ہیں. میں نے اسے آن کیا تو انہوں نے کہا بعض لوگ نیت کر رہے ہوتے ہیں سنت کی اور کیا کہتے ہیں 4 رکعت سنت واسطے رسول اللہ کے. انہوں نے کہا یہ تو شرک ہو جائے گا. کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. ہاں درود اللہ کے حضور کے لیے ہو سکتا ہے, اللہ کے حبیب کے لیے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ دعا ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما. لیکن سنت اللہ کے حضور رسول کے لیے نہیں ہے, سنت اللہ ہی کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں بھی, میری قربانیاں بھی, میری زندگانی حتیٰ کہ میری موت بھی للہ رب العالمین, اکیلے اللہ کے لیے جو 2 جہانوں کا پروردگار ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واسطے اللہ کے طریقہ رسول اللہ کا. تو میں نے کہا اس کی ضرورت کیا تھی, اس جگہ پر آپ یہ جملہ کہہ دیتے کہ نیت تو اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوں اور آپ نے یہ نیت کی ہو کہ آج میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوں اور یہ ہے بکرے کی کڑھائی اور ساتھ میں ہے گھر کی روٹیاں. کبھی ایسی نیت کی ہے کبھی کسی نے؟ اچھا, ہر عبادت کی نیت ہے. آپ قربانی کے جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے نیت کی ہے کہ میں خرید رہا ہوں قربانی کے جانور, دانت ہیں اس کے 2, واسطے اللہ تعالیٰ کے کروں گا اسے عید کے دوسرے دن قربان, کیونکہ پہلے دن تو سسرال میں قربانی ہوگی. کبھی کسی نے ایسی نیت کی؟ یا کبھی آپ نے نیت کی ہو اللہ کی راہ میں کسی نیک کام کے لیے جانے کی, آپ نیت کریں کہ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے, دعا میں جاؤں گا, آج ہی نیت کر لیں آپ, یا وہاں جاتے ہوئے نیت کریں, ایسا کچھ نہیں ہے. یا اللہ کی راہ میں پیسہ دینے کے لیے کوئی نیت کر رہا ہو کہ 1000 روپے واسطے مسجد کے اللہ تعالیٰ کے لیے, مسجد کا نام مسجد ابراہیم خلیل اللہ, رسید نہیں مانگوں گا, یہ مانگوں گا تو اس سے مانگ, یہ نیت نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, دل کے ارادے کا نام. اس کے لیے الفاظ کی ادائیگی مشروع نہیں ہے. سنت سے, صحابہ کے عمل سے, تابعین کے عمل سے کسی سے ثابت نہیں ہے. کوئی صحیح ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو نیت بھی عربی زبان میں ہوتی, لیکن آپ جانتے ہیں جو اردو داں ہے وہ اردو میں نیت کر رہا ہے, جو پنجابی سندھی بولتے ہیں وہ اپنی زبانوں میں نیت کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک بڑی غلطی ہم سے نماز کی ادائیگی کے دوران یہ ہوتی ہے کہ ہم جب نیت باندھتے ہیں تو ہم ایسے ہاتھ کرتے ہیں. یہ جو اس طرح کے ہاتھ کرنا ہے, اور وجہ کیا ہے, کیونکہ ہمیں کسی نے کہہ دیا یا ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھ لیا کہ یہ کان کی لو کو چھونا ضروری ہے, یعنی نماز کا بٹن آن یہاں سے ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. جب آپ مسجد میں آ گئے تو آپ نے اپنی ہتھیلیوں کا رخ قبلہ شریف کی طرف کرنا ہے, کعبۃ اللہ کے رخ پر رکھنا ہے. یہ ہتھیلیاں کعبہ شریف کی طرف جانی ہیں. اب آپ کو لاشعوری کوئی مسئلہ ہے کہ بھائی میں نے غلط ہاتھ تو نہیں اٹھا دیے, کیونکہ حکم کیا ہے, آپ نے کان دو تک ہاتھ اٹھانے ہیں. اور کان کی لو کا بھی ذکر آیا تو علماء نے تطبیق یہ کی کہ جب آپ کی یہ ہتھیلیاں آپ کے کاندھوں تک ہوں گی تو آپ کی انگلیاں آپ کی کان کی لو تک آ جائیں گی. یہ ایک سمت مقرر ہو گئی, ایک اس کی پیمائش کا لحاظ ہو گیا. لیکن اب زیادہ ہی اس حوالے سے تو آپ اس طرح کر لیجئے, چلیں, عجیب لگے گا, وہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, میں متکلفین میں سے نہیں ہوں. تکلف پسندیدہ نہیں ہے. الدین یسرن, فرمایا دین آسان ہے. یہ دین آسان ہے. اس کو آسان جتنا اللہ کے حبیب نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے بتایا, اتنا ہی آسان رکھنا چاہیے. اسے پیچیدگیاں نہیں کرنی چاہیے. اب ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, اگر نماز میں انگوٹھا ہل جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میں نے کہا انگوٹھا کہاں کا ہے؟ کہہ رہے پاؤں کا. میں نے کہا نہیں ٹوٹتی, اتنی کمزور نہیں ہے نماز. جو اللہ کے حبیب نے بتا دیا اس سے ٹوٹے گی, اس سے نہیں ٹوٹے گی, بس اسی سے ٹوٹتی ہے, باقی چیزوں سے نہیں ٹوٹتی. نماز میں اگر کسی نے قہقہ لگا دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن نماز میں اگر اس نے گیس پاس کیا ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹے گی, اس کا وضو بھی ٹوٹے گا.
یہ دین ہے، یہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا ہے، اور حکم یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اپنی مرضی پہ شامل نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کا رسول دے گا اسے لیا جائے گا، جس سے روکیں گے اس سے روکا جائے گا، جس حوالے میں چھوڑ دیا اس میں چھوٹ ہے۔ تو نماز کی نیت میں آپ نے بالکل اپنی ہتھیلیوں کو سامنے رکھنا ہے، اب ہاتھ باندھ لیے اور خشوع اختیار کرنا ہے۔ پھر میں عرض کروں گا خشوع کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کو اسی حوالے سے گفتگو کروں گا کہ نماز میں خشوع کیسے آئے گا، نماز کیسے بنے گی۔ وہ نماز جو انسان کو بے حیائی سے روک دے، وہ نماز جو انسان کو منکرات سے روک دے، وہ نماز جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مکالمہ، کنورسیشن اور بات چیت میں بدل جائے، وہ نماز کیسے بنے گی۔ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ پھر دوسری بڑی غلطی کیا ہے کہ انسان امام سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، طبیعت میں کچھ عجلت پسندی ہوتی ہے، جیسے ہماری پوری قوم کا حال ہے، ویسے آرام سے گھر میں بیٹھے رہیں گے، لیکن روڈ پر نکل کر اچانک یہ چائنا، جاپان، کوریا، امریکہ اور یورپ کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ وقت کی قدر آ جاتی ہے، تیز بھگانا ہے، آگے نکلنا ہے، ہر ایک کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سڑک پر ہے جہاں حادثات کا خطرہ ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر چکے ہیں اور جماعت کھڑی بھی ہو چکی ہے تو بھی آپ اس خیال سے کہیں جماعت نماز نکل نہ جائے دوڑ کر نہ آئیے گا، بلکہ اطمینان سے آئیے۔ علیکم بالوقار، تم پر وقار ہو، سکینت ہو، سکون ہو، جو نماز مل جائے پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لینا۔ حکم ہے نماز کے لیے جو انتہائی اہم ترین امر، چاہے جائے کہ آپ روڈ پر آ کر گاڑی آگے بھگا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کو چوٹ لگے تو آپ گناہگار، آپ کے ذریعے کسی کو گردن پہنچے تو آپ مجرم۔ تو یہاں بھی ہمیں اجلت ہو جاتی ہے۔ صغیر بھائی توجہ ہے آپ کی؟ کہاں چلے گئے تھے؟ کس کس سے پیمنٹ لینی ہے؟ ہمارے تاجروں کی پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہیں، ادھار پہ کام کرنے والے بیچارے پریشان ہیں، دعا فرمائیے اللہ پاک سب کی پیمنٹ ریلیز کرا دے۔ تو نماز میں کیا جلدی، جیسے ہی نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب امام نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے بھی نہیں، اس نے کہا اللہ، انہوں نے پہلے ہاتھ باندھ لیا، مقتدی نے اس نے کہا اللہ، پہلے ہاتھ باندھ لیا۔ وہ کہتے اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے، وہ ابھی جھکا نہیں رکوع میں، یہ پہلے جھک گئے۔ اب جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی، اجلت پسند ہے اور کچھ نہیں ہے، جلد بازی ہے طبیعت میں۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ العجلۃ من الشیطان، یہ اجلت پسندی جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے۔ اجلت پسندی کی اجازت نہیں ہے، وقت پر کام ہونا چاہیے۔ اور فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ او کما قال، فرمایا امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ علماء نے بہت لکھا اس پر، جس کا خلاصہ چند الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ جب امام کہے اللہ اکبر، اس کی راہ سننے کے بعد اب عمل کیجیے۔ صحابہ کرام جب دیکھ لیتے کہ حضور رکوع میں چلے گئے تب رکوع میں جاتے، جب وہ دیکھ لیتے کہ اللہ کے حبیب سجدے میں جھک گئے، سر رکھ دیا، تب رکھتے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، ڈرتا کیوں نہیں کہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا جائے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ وہ نماز میں امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے۔ سجدے میں ہے امام، اس نے کہا اللہ، ابھی اس نے اللہ، انہوں نے سر اٹھا بھی لیا، بیٹھ بھی گئے نہیں۔ مجھے بڑا پسند آیا وہ جملہ، انہوں نے کہا کہ روزے رکھو جوانوں کی طرح، یعنی کثرت سے روزے رکھو، اور نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، نماز بوڑھوں کی طرح، آرام آرام سے پڑھو، اس میں سکون۔ حدیث شریف میں آتا ہے جانوروں سے تشبیہ دی اللہ کے حبیب نے، فرمایا 3 جانوروں کی طرح نماز نہیں پڑھنا۔ ایک کوا کیا کرتا ہے؟ جب کچھ کھا رہا ہوتا ہے
چونچ ماری جسے ٹھونگ کہتے ہیں، ٹھونگ ماری اوپر سر کیا پھر ٹھونگ ماری. ایسے ہی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے سجدہ کیا اٹھے پھر سجدہ کر لیا، کوے کی مثال دی. یہ نہیں ہے. نماز میں اعتدال ہونا ضروری ہے، نماز میں سکون ہونا ضروری ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حدیث میں بیان کیا گیا. تابعی کہتے ہیں انہوں نے ہمیں آ کے نماز پڑھائی، ایسی نماز پڑھائی، انہوں نے جب رکوع سے اٹھ کر قومے میں جب کھڑے ہوئے ہمیں ایسا لگا شاید سجدہ کرنا بھول گئے. پھر جب سجدے سے سر اٹھایا جلسہ میں بیٹھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی. کیا دعائیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. وضو کے درمیان کی دعا، یعنی جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں اس وقت آپ یہ دعا پڑھ لیں. اب لوگ سوال کریں گے کہ اگر ہم واش روم میں ہوں اور وہاں پر اگر وضو کر رہے ہوں، جیسے کہ آج کل کامن اٹیچ بات کا تصور ہے، وہ غسل خانہ بھی ہے اور بیت الخلاء بھی ہے، وہاں کیا کریں؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں طالب علمانہ رائے ہے کہ دل میں پڑھ لیجئے. دل میں بسم اللہ بھی تو پڑھنی ہے نا، دل میں پڑھ لیجئے. ورنہ بہتر یہ ہے کہ اگر کموڈ ہے تو اس کو آپ کور کر کے رکھا کریں، اور اگر فلش بھی ہے تو اس پر کوئی چیز رکھ دیا کریں تاکہ وہ غسل خانے کے طور پر یا آپ کے وضو خانے کے طور پر بھی وہ آپ کا جو روم ہے، واش روم جسے کہتے ہیں، وہ مستعمل ہو جائے. اہتمام کی ضرورت ہے، تھوڑے سے اہتمام کی. میرے والدین امریکہ ہو کر آئے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ وہاں تو ڈرین سسٹم بڑا زبردست ہے، یعنی وہاں پانی نہیں بہا سکتے آپ، جس طرح یہاں ہم نہاتے ہوئے پانی بہا رہے ہوتے ہیں یا جس طرح کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں. یہ وہاں سسٹم نہیں ہے کہ آپ چاہیں بالٹی میں کپڑے دھو لیں، آپ سسٹم ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو اسی سسٹم کے مطابق ڈھالا ہے. ہم اپنے آپ کو شرعی سسٹم کے مطابق کیوں نہیں ڈھالتے؟ مشرقی روایات کو ہم کیوں بھولتے جا رہے ہیں؟ ویسٹرنائز کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا مل رہا ہے ہمیں؟ ابھی میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو حکمران، یہی نہیں ان سے پچھلے بھی لیکن ان کے ساتھ جو مذہبی طبقہ ہمارا شریک اقتدار ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی شعور نہیں ہے انہیں کہ وہ اتنا ہی کم از کم مشورہ دیں کہ بھائی جمعے کے دن اسکول 11 بجے بند کر دو، 11 بجے جمعے کے دن اسکول بند کر دو. بیچارہ وہ 12:30 بجے 12 بجے لے کے نکلتا ہے، وہ پھر بچوں کو گھر چھوڑتا ہے. مسجد ہر جمعے اس کا جمعہ نکلتا ہے، ہر جمعے کو اس کا جمعہ نکل جاتا ہے. ابھی ہمارے فہد بھائی آ رہے تھے اذان کے بعد، تو میرے پاس صبح 10 بجے کی ایک ویڈیو آئی ہے، ویڈیو کلپ. ان کے بھائی اور والدہ گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ عمرے پر. تو 10 بجے صبح 10 بجے حرم شریف کے دروازے بند ہو گئے. اور مجھے اپنا یاد ہے، میں والد صاحب کے ساتھ گیا تو ایک بار ہم لیٹ ہو گئے تھوڑا سا، یعنی اذان سے پہلے 12 بجے ہم وہاں پہنچے تو ہمیں وہاں جانے کی جگہ نہیں ملی. آپ سمجھیں جس طرح ناگن چورگی یا یو پی موڑ ہے، اتنے فاصلے پر ہم نے نماز پڑھی اور حرم گویا کے اتنے فاصلے پر. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں تو اہتمام نہیں ہو رہا اور وہاں اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ بھائی وہاں پہ پیسہ لگا ہے نا، 2.5 لاکھ روپے لگے، وہاں پر 2.5 لاکھ روپے لگے. یہاں تو 2.5 روپے بھی شاید مشکل سے لگتے ہوں، بندہ پیدل ہی چل کے رہ جائے گا. تو یہ ہمارے حکمرانوں کو اور ان کے مذہبی مشیروں کو چاہیے کہ انہیں زور دیں. کتنا کاروبار کر لیں گے آپ جمعے کے دن؟ کہنے لگے جمعے کے دن ہم بند نہیں کر سکتے کیونکہ سیٹرڈے سنڈے باہر کی دنیا بند ہوتی ہے. کہاں تمہیں لا کے کھڑا کر دیا تمہاری اس حکمت عملی نے؟ تم کینٹینر ریلیز نہیں کرا سکتے، LCs نہیں کھول سکتے. قرآن نے کہا نماز پڑھو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جمو. لا نسألُكَ رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقكم، رزق ہم تمہیں دیں گے. تم نے کہا اللہ پاک ہم خود رزق کمائیں گے. فرمایا جاؤ کما لو، دیکھ لو کیسے کما سکتے ہو. تمہاری تیار فصلیں برباد ہو جائیں گی، سب کچھ ہونے کے باوجود ناکام ہو جاؤ گے. کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہے. اب عام آدمی سمجھتا ہے یار مولوی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. کیا مسئلہ ہے؟ کیا امریکن نماز پڑھتے ہیں، یورپین نماز پڑھتے ہیں؟ بھائی وہ مسلمان نہیں. حکم اس پر چلتا ہے، ضابطے کی کاروائی اس کے لیے ہوتی ہے جو انرولڈ ہوتا ہے، جو امتحان میں بیٹھتا ہے. تم امتحان میں آ کر بیٹھ گئے ہو، تم فیل ہو گئے. وہ تو امتحان میں بیٹھے ہی نہیں، انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ الگ معاملہ ہے. ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. سمجھنے کی بات ہے. فرمایا ٹھونگے نہیں مارو کوے کی طرح. پھر اسی طرح
فرمایا کتے کی طرح نماز نہیں پڑھو. اللہ اکبر. کس طرح کہ جس طرح وہ بیٹھتا ہے نماز پڑھ، یعنی کوئی آدمی ایسے بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا ہے، بازو پھیلا کر، بچھا کر، زمین کے ساتھ چپکا کر، پیٹ بھی چپکا لیا. نہیں. اب بعض لوگوں نے کہا مردوں کی نماز اور ہے، عورتوں کی نماز اور ہے. کسی صحیح حدیث سے مردوں اور عورتوں کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، مرد ناف پر یا پیٹ پر ہاتھ باندھے گا. صحیح حدیث سے تفریق ثابت نہیں ہوتی. اور عورت آخری رکعت میں اس طرح سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں بیٹھے گی، مرد اس طرح بیٹھے گا، یا عورت سجدہ ایسے کرے گی، مرد ایسے کرے گا. کسی صحیح حدیث پہ نہیں بیان کیا گیا. روایات ہیں لیکن انتہائی ضعیف روایات، لیکن یہ انتہائی صحیح روایت ہے. فرمایا کتے کی طرح بیٹھنے سے بچو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. سجدہ مناسب سجدہ ہو، بہترین سجدہ ہو، 7 اعضاء پر سجدہ ہو. تو بھائی انگوٹھا ہلانے سے نماز نہیں ٹوٹ رہی. آپ دیکھیں تو صحیح، آپ نماز میں جانوروں کی مشابہت لے کر آ رہے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور جس سے منع کر دیا جائے وہ اس سے بچنا لازم ہوتا ہے. پھر فرمایا اونٹ کی طرح مت بنو. اونٹ کی ایک خاص عادت ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ مخصوص کر لیتا ہے. تو بعض نمازی ایسا کرتے ہیں کہ ایک جگہ مخصوص بنا لیتے ہیں، بس انہوں نے ہمیشہ وہیں آ کے بیٹھنا ہے، پکی ہو گئی وہ جگہ. یہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی کہیں بیٹھیں، کبھی کہیں بیٹھیں. اسی لیے فرض ایک جگہ پڑھی ہے، سنت کے لیے آپ دوسری جگہ کا انتخاب کیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جہاں جہاں بندہ رب تعالیٰ کی عبادت کرے گا، سجدہ کرے گا، قیامت کے دن وہ جگہیں اس کے لیے گواہی کا ثبوت دیں گی، وہ گواہ بن جائیں گے. عربوں کی بڑی خوبصورت عادت ہے، وہ جہاں جاتے ہیں نماز ضرور پڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز مسجد میں ادا کرو، فرض نماز مسجد میں. لیکن اس کے بعد جو نفل ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقع، وہ کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں نہیں، افضل گھر میں پڑھنا ہے. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان کیا ہوتا ہے؟ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں جا کے نماز پڑھو. کون سی؟ جو نفل ہے، یعنی اضافی نماز، فرض کے علاوہ نماز، سنت موقدہ، غیر موقدہ وغیرہ، وہ گھروں میں پڑھو. دفتر میں جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ نماز پڑھیں. آپ کے بعد ایک جانماز گاڑی میں رکھی ہو، آپ جہاں جائیں وہاں آپ جانماز بچھا کے نماز پڑھیں. اس میں شرم آنی چاہیے، اس میں کوئی جھجک ہونی چاہیے. کوئی غلط کام کر رہے ہیں آپ؟ ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے. کسی سکھ کو اپنی پگڑی باندھتے ہوئے کبھی حیا نہیں آتی. کسی عیسائی کو صلیب ڈالتے ہوئے کبھی کوئی باک نہیں ہوتا. کسی ہندو کو تلک لگاتے ہوئے کبھی کوئی شرم نہیں آئی. ساری شرم اور حیا مسلمانوں کے اندر ہی آ گئی ہے، وہ بھی اچھی باتوں کے اندر، بری باتوں میں نہیں، اچھی باتوں کے اندر. ہاتھ سے کھائیں گے تو شرم، بیٹھ جائیں گے تو شرم. بوڑھی عورت جو ہے وہ چادر اوڑھ کر جا رہی ہے، حجاب کر کے جا رہی ہے، برقع اوڑھ کے. اس کی جو بیٹی ہے 18 20 22 25 سال کی، اس نے سر پر بھی دوپٹہ نہیں لیا. کیوں؟ میں کوئی آنٹی تھوڑی ہوں، میں کوئی خالہ تھوڑی ہوں. تو بھائی بننا تو چاہتی ہو آنٹی خالہ، بنو گی بھی نہیں کبھی. جسے حجاب زیادہ لینے کی ضرورت ہے وہ بے حجاب ہے. کیوں؟ شرم آتی ہے، دوپٹہ اوڑھنے میں شرم آ رہی ہے. خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. پھر انتہائی اہم ترین بات کہ جب رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس میں اعتدال نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آیا، وسلم علیہ، آپ کو سلام کیا، فردا، آپ نے سلام کو جواب دیا. فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو گیا، دوبارہ جا کے نماز پڑھی. حضور دیکھ رہے ہیں، پلٹ کے آیا، فسلم فردا علیہ، اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کو جواب دیا. پھر فرمایا فصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، فانک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. بعض روایات میں 3 مرتبہ، بعد میں 4 مرتبہ کا ذکر. اور اس کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہا تھا. ایسی ایک روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے.
ان کے سامنے ایک آدمی نے آ کے نماز پڑھی. آپ نے فرمایا تو نے تو نماز پڑھی نہیں, کب سے نماز پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. رکوع صحیح رکوع نہیں تھا. رکوع کیسا کرنا ہے؟ جو مثالی رکوع ہے, ایسا کہ بالکل سیدھی کمر ہو, نہ سر اوپر ہو نہ کمر اوپر ہو, ایک سیدھ ہو, دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر ہوں اور ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں. سجدے میں یہ انگلیاں ملانی ہیں, بہت ٹائٹ نہیں ملانی, لیکن ملا کے رکھنی ہے, کھول کے نہیں رکھنی. لیکن رکوع میں یہ گھٹنا ہے تو گھٹنے پر ایسے ہاتھ رکھنا ہے, اور آپ کی یہ جو کونیاں ہیں یہ کمان کی طرح ہونی چاہیے. پریکٹس کرنی چاہیے. آج کل تو جوانوں کو بھی گھٹنوں کا مسئلہ ہے, کمر کا مسئلہ ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے. ہم مقدور ہیں کوشش کے, ہمیں کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. پھر فرمایا کب سے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر. فرمایا لو مت علی غیر فطرت التی فطر اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال. فرمایا اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر جاتا تو تو اللہ کے نبی کے دین پر نہ مرتا, کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ نماز نہیں پڑھائی جو تو نماز پڑھ رہا ہے. جسے کہتے ہیں معذرت کے ساتھ پٹھانوں کی نماز. پٹھان حالانکہ بہت اچھی طرح نماز پڑھے کہ مشہور ہو گیا, تو چل میں آیا, تو چل میں آیا. یہ نماز نہیں. کوالٹی لانی ہے نماز کے اندر, کوالٹی ناٹ کوانٹٹی. امپورٹنٹ کوالٹی ہے. نماز میں سکون ہونا چاہیے, وقار ہونا چاہیے. نماز میں جو آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں, کم سے کم جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم تو اس کو اسی طرح کہیے, سبحان ربی العظیم. جب سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اور بھی دعائیں ہیں, لیکن کم از کم اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے میرے جو امام صاحب ہیں وہ سجدہ بہت لمبا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنا لمبا کرتے ہیں؟ کہہ رہے بعد میں پڑھ چکا ہوتا ہوں, وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا ان سے پوچھ لو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر یاد کر لو وہ دعائیں. سبحانک اللہم و بحمدک دعائیں ہیں نا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. دعائیں. اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی اور ایک دعا سبحان ربی الاعلی ہی آتی ہے تو اسی کو پڑھتے رہو. جب تک امام سجدے سر نہیں اٹھا رہا آپ پڑھتے رہو. اسی طرح تحیات میں آپ بیٹھے ہیں, آپ تو اسپیڈ چلا دیتے ہیں کیونکہ آرام آرام سے پڑھیں گے تو آپ بھول جائیں گے. اسپیڈ میں پڑھیں گے, روانی میں عادت بنی ہوئی ہے تو آپ روانی سے پڑھ لیں گے. یہی ہے نا فارمولہ. تو آپ کی تو ہو گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب الجحیم من ذریۃ برا تقبل دعا. کیا ہے یہ؟ جسے آپ بات چیت کرتے ہیں, کچھ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کیا بات کرو, آرام سے ٹھہر ٹھہر کر بولو. یہ گفتگو کا سلیقہ ہے کہ آپ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کریں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ہائے ہائے کیا دعائیں ہیں. میں بھی دعا پہ آتا ہوں, وہ دعا میں بتانا بھول گیا آپ کو. جب وضو کا ذکر آیا تھا, کتنی پیاری دعا ہے کہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو آپ یہ پڑھیں. میں نے کئی لوگوں کو بتائی جو کرائے کے مکان میں رہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسباب کا فراہم کر دیے, غیب سے اسباب فراہم کیے, ان کے گھر ہو گئے. اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ووسع لی فی داری, اللہ میرے گھر میں وسعت اختیار فرما. اللہ ایک کمرے کا گھر ہے, 2 کمرے کا گھر ہے, اللہ اس کو وسعت دے دے. وبارک لی فی رزقی, اور اللہ اپنی عطاؤں میں برکتیں عطا فرما دے. 3 الفاظ ہیں, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, دار مطلب گھر, وبارک لی فی رزقی. ہر وضو کے وقت آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ. تو یہاں پہ کیا دعا پڑھنی ہے نماز میں؟ رب اجعلنی, اللہ مجھے بنا دے. کیا بنا دے؟ مقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے والا. ومن ذریتی, اور اللہ میری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنانا.
میں رہوں نہ رہوں، اللہ میرے پوتوں کو، پوتوں کے پوتوں کو، ان کے پوتوں کو، قیامت تک اگر میری نسل چلتی ہے تو اللہ ان کو نمازیں پڑھنے والا بنانا۔ وَمِن ذُرِّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اے ہمارے پروردگار وتقبل دعا، ہماری پکار قبول فرما لے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور میرے گھر میں جو بھی مومن داخل ہوا حالت ایمان میں، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے۔ جو آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، جو آپ کے گھر میں دوست آ رہے ہیں، آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور اللہ سب مومنوں کی بخشش کر دے جس دن تو حساب قائم کرے گا۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ یہ نہیں آتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہماری دنیا کو اچھا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، ہماری آخرت کو اچھا فرما دے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور یہ دعا بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ اس پر کسی کے اختلاف نہیں کہ سب سے زیادہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے جو حالت نماز میں پڑھی جائیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد موقع ہے نماز کے بعد دعاؤں کا، فضیلت زیادہ ان دعاؤں کی جو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جا رہی ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب آپ بیٹھے ہیں خاموش، اپنی تیاری پوری کر لی آپ نے، اب آپ خاموش بیٹھے ہیں، اب آپ کا دھیان ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ابے یار یہ مولوی یار غلط آ گیا اس مسجد میں تو آج جانا، میں خوش نصیب تھا آج آ گیا یہاں پر، تم سچ کہہ رہا ہوں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں ہماری۔ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اہتمام بھی خشوع کے ساتھ کرنا ہے، اور ایسی نمازیں جو نمازیں پڑھنے والوں کو فلاح یاب کر دیں، کامیاب کر دیں۔ وہ نماز الصلاۃ معراج المؤمن، جو مومن کی معراج بن جائے، وہ نماز اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے، مومن اس تحفے کی قدردانی کر لے۔ انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع پر کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے لائیں، وہ کیا گر اور طریقہ ہے جس سے ہماری نمازوں میں خشوع خضوع آئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔